بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، بلا مبالغہ صحافت کی ایک بڑی اور انتہائی قداور شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ ایڈیٹر دا مسلم رہے، آپ دا سن کے ایڈیٹر رہے، آپ چیف ایڈیٹر آن لائن رہے، آپ گروپ ایڈیٹر رہے دا نیشن، آپ دا نیوز کے گروپ ایڈیٹر رہے، اور اس وقت چیف ایڈیٹر اور ڈائریکٹر ہیں سٹی 42 گروپ کے، ون اینڈ اونلی سلیم بخاری صاحب۔ اتنا آپ کا پروفائل ہے کہ آپ سے تو بات کرتے ہوئے آدمی کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ یہ تو اخبار ولیٹ کے سوندے ہونے نے۔ میں پہلے ادھر نبڑنا گزارش یہ ہے کہ جو الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں، پتہ نہیں میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ جتنا ملٹی فیسٹڈ آپ کا رول ہے، میرے خیال سے ہمارے لیے بھی اتنا ہی آنر کی بات ہے دیٹ وی آر ود یو۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے اور ذرا نوازی ہے، اور میں تو یہ لکھوا لوں گا آپ سے ابھی جانے سے پہلے، لکھ کے نہیں بلکہ ریکارڈ کرا کے دینے کے۔ اور آپ کے ساتھ نون لیگ کے ایک اہم لیڈر نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ جی وہ میں ان کی آواز سے اور ان کے لہجے سے پہچان گیا ہوں۔ شیر ایک کری پھر یقین کرو جڈا مرضی وڈا صحافی ہوئے، نون لیگ تو بغیر ادھورا جے۔ یہ غلط فہمی میاں صاحب نو بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ دا فائدہ اٹھان دی بجائے انہوں نے جرنلسٹاں نو کسی جوگا نہیں چڈیا۔ ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگا دیا، لگ گیا کہ جی یہ پرو نون ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پی ٹی آئی کی تو کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک عمران خان پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے یہی ایک صحافی کی پہچان ہے کہ کوئی بھی طبقہ اس کی پوری اونرشپ نہ لے، اس کی آئیڈینٹی اگر سیپریٹ کھڑی ہے تو وہ جرنلسٹ ہے، ورنہ وہ کچھ اور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میری جان کی ہو گئے جے تسی تے ابھی ناراض ہو گئے ہو، اور لندن دا ایک دورہ کر کے آؤ، ادھر ویکھو نجم سیٹھی صاحب کی موجاں لے رہے سن، تسی بھی میاں صاحب نال کشتی چ بہو، باواں چ باواں پاو، کمبل اتنے لے کے فوٹو کھچاو۔ خیال ہے اس تو بہتر کوئی کام نہیں ہے کرنے والا، اس تو بہت بہتر کام نے جڑے اتنے رہ کے کیتے جا سکتے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کا 55 سالہ تجربہ ہے، یعنی کہ ایک طویل کریئر، اور آپ ان لوگوں میں سے رہے جو بلند آہنگ رہے ہمیشہ، اور یہ مطلب بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ دا نیشن کا گروپ ایڈیٹر ہونا، دا نیوز کا گروپ ایڈیٹر ہونا، کتنا امپیکٹ تھا اور ہے ان اخبارات کا۔ جو تمغے آپ کے سینے پر ہیں، کم ہی صحافیوں کے سینے پر اس پائے کے تمغے ہوں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نون لیگ نے آ کر پھر یہ صحافیوں کو کرپٹ کیا اور پھر لینا دینا اور برات اور اس قسم کی چیزیں، یہ درست ہے یا اس سے پہلے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ تاثر تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا وہ غلط بات ہے۔ طریقے مختلف تھے۔ مثلاً یہ جو مثال کے طور پہ دوروں پہ آپ ساتھ جا رہے ہیں، برکی صاحب جیسے لوگ، ایٹی چودھری جیسے لوگ، بڑے بڑے یعنی اسٹال ورڈس جو تھے، چاہے ایوب خان تھا، چاہے حسین شہید سہروردی تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ وہ بھی ایک طریقہ کار ہے اوبلائج کرنے کا، آپ کو ہم بھی خود جاتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لفافے کے اندر ڈال کے کرنسی نوٹ جو قائد اعظم کی تصویر ہے نا، اس کا رواج جو ہے، اس کا کریڈٹ ان کو جائے۔ یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا؟ اس سے پہلے کیش گئے صحافی اور ساتھ میں $1000 دے جرنلسٹوں کا دیے۔ نام اس حوالے سے لینا کہ وہ لفافہ لیتے ہیں، یہ اس سے بڑی گالی میرا خیال ہے جرنلسٹ کے لیے کوئی نہیں ہوتی۔ یہ لفافہ نہیں لیندے، اے جڑی ٹائی لائی ہے ایوب خان صاحب نے لے کے دتی سی انہاں نوں۔ اج کل سوائے اس تو اور کوئی کم نہیں ہے نا، کوئی کم دی گل نہیں کرنی۔ جو الزام ہے جڑا سامنے چڑھ جائے انہوں تھپی جاؤ۔ ایسے ٹائی نال انہوں نے تینوں باندھ دینا ہی۔ بہت اچھے، میں نون لیگ دا ورکر ہاں کہ لیلا واں۔ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਓਏ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਓਏ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੀਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਓਏ? ਭਾਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਬੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹੁਣ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਇਹ ਖਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਐਡੀਆਂ ਤਲਖ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਸਰ ਵੰਡਣ ਡੈ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। اچھا بخاری صاحب، یہ جو ہمارے دوست صحافت سے نکلتے ہیں اور پھر عہدے لے لیتے ہیں، اچھا ایک تو مجھے تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے، میرا اس پہ موقع، مگر اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، دوبارہ صحافت کرنے لگتے ہیں۔ آپ اس پورے منظرنامے کو کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ عہدے لے کے صحافت چھوڑ دیں، ان کو واپس صحافت میں نہ آنے دینا چاہیے، نہ ان کو آنا چاہیے۔ ان کے پاس کون سا فیس ہوتا ہے کہ وہ سرکاری مراعات لینے کے بعد پھر آگے جرنلزم میں ٹپک جاتے ہیں۔ دیکھیں، جرنلزم جو ہے یہ ایک آئیڈینٹی ہے،
یہ نام ہے غیر جانبداری کا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو اس کی یہ ریڈ لائن کراس کر جائے وہ اس قابل نہیں ہے. وہی نا جس طرح ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں نا کہ طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, حالانکہ مس نومر ہے. جی بالکل. اگر آپ پیچھے جائیں اسلام میں تو طلاق شدہ عورت کی عزت ایک عام عورت سے زیادہ ہوتی بالکل تھی. ایسی. لیکن ایک صحافی جو صحافت کو طلاق دے کے عہدہ لے لے, اس کو تو واپس صحافت میں آنے کا نہ حق ہے نہ اس کو آنے دینا چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی ویلیو سسٹم ہے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ویلیوز صبح سے شام تک پائمال ہو رہی ہیں. جو بندہ بھی صحافت چھوڑ کے سرکاری عہدے پہ گیا ہے نا, اس کی جرنلزم جو ہے وہ دفن ہو گئی. 10 سال ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ. یہ بھی عادت تسی پائی ہے. ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ. لیکن خان صاحب تو غیر جانبداروں کو سر برا سمجھتے ہیں. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਚਲੋ ਨਗਦ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ کرپٹ ہیں. اچھا بغائی صاحب, آپ سے ہم نے سیاسی گفتگو بھی کرنی تھی, ابھی ان کی موجودگی میں شروع ہو گئی, اور کچھ نجی اور کچھ ذرا لائٹ گفتگو بھی کرنی. تو اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ بچپن میں آپ شرارتی تھے, یا جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بعض اوقات غلط بات پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے, ایسا رویہ تھا؟ دیکھیں بچپن میں جو شرارتی نہیں ہے وہ تو بچہ ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. ایک تو بچپن اور شرارت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ہمارے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ہم بہت شرارتی ہیں. باپ میرا یہ کہتا تھا کہ تم جس طرح کی حرکتیں کرتے ہو مجھے لگتا ہے تم بڑے ہو کے صافی بنو گے. تم نے ایکٹر بننا ہے بڑے ہو کے. آئے. میرا ابا بننے کی کوشش نہ کرو. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایکٹر بنے گا, لیکن میں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ میں وکیل بنوں گا. ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ. تو ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ. ویسے سر صحافی بھی ایکٹر ہی ہوتا ہے. ਹਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਕਟਰ بھی صحافی ਹੁੰਦਾ ہے. صحافت میرے اوپر اتری ہے, میں نے نہ کی ہے, نہ میں نے آپٹ کیا, نہ میں نے کبھی سوچا تھا. میں حادثاتی طور پہ صحافی بنا ہوں, اور اسی عزت کو بچانے کی خاطر میں نے اتنی محنت کی کہ میں پہلے 6 سال میں ایڈیٹر کے رینک پہ پہنچ گیا تھا. اور آپ پہلے ایڈیٹر ہوئے تھے دا مسلم کے؟ جی میں پہلا ایڈیٹر ہوا تھا دا سن کا. دا سن کا, اینڈ دین دا مسلم. دین دا مسلم. اچھا بخاری صاحب, یہ بہت ہی یعنی کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے, ہمارے بعد جو آنے والی نسل ہے, شاید کچھ کو اندازہ نہ ہو کہ یہ کیا منصب تھے. دا نیشن کا گروپ ایڈیٹر ہونے کا کیا مطلب ہے, اور دا نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہونے کا کیا مطلب ہے. تو انگریزی اخبارات کا امپیکٹ اور پھر پالیسی میکنگ میں ان کا جو امپیکٹ تھا وہ بہت ہی آج بھی بہت زیادہ ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اردو ادب کا جو آپ کا تجربہ ہے, جو اس سے شغف ہے, وہ بھی آپ کا کمال کا ہے. اگر آپ انگریزی صحافت کی طرف میں اگر سچ بولوں تو میں نے آغاز اپنا اردو صحافت سے کیا تھا. سیاست اخبار میں اپرینٹس کے طور پہ گیا تھا, لیکن پھر بہت جلد یہ اندازہ ہوا کہ جو زیادہ رسپیکٹیبل لینگویج ہے وہ انگریزی اخبار ہے. میں نے انگریزی اخبار میں وہاں کافی سینئر بن گیا تھا, رپورٹر. زیادہ رسپیکٹیبل, میں اپنی سمجھنے کے لیے زیادہ رسپیکٹیبل یا زیادہ امپیکٹ جس کا ہے, یہ ایک کمبینیشن آف بوتھ. اس لیے کہ ملک عوام الناس میں تو میں عرض کروں اس کو, جو انگریزی جرنلزم ہے اس کی انٹرنیشنل اپروچ ہے. آپ کے اخبار کے کالم, اس کے ایڈیٹوریل جو ہیں باہر کوٹ ہوتے ہیں. اردو لینگویج کا اخبار جو ہے اس کی اپروچ پاکستان تک ہے, لیکن امپیکٹ اس کا بھی ہے. یعنی جن اخباروں کا تذکرہ اگر آپ چاہیں امروز کا کریں, مشرق کا تھا, یہ دیور انسٹیٹیوشنز. اسی طریقے سے انگریزی اخباروں کا بھی ہے. میرے لیے جو اعزاز کی باتیں دو اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. ایک تو میں نے 7 دفعہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے ایز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن انٹرنیشنل کانفرنسز میں. میں نے کوئی 140 کے قریب فورن وزٹس ہیں میری, اور کوئی میرے کنٹمپریری ایج میں ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جس کا میں نے انٹرویو نہیں کیا. جس میں امام خمینی ہیں, جس میں یاسر عرفات ہیں, جس میں لیبیا کے قذافی صاحب ہیں, ڈینگ شاؤپنگ ہیں چائنا کے, جو کوریا کے تھے کم il سنگھ, وہ ہیں بڑے بڑے نام ہیں. اچھا یہ بہت بڑے آپ نے غیر معمولی آپ نے نام لیے. ਇਹ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚਲੀ ਸੀ. ملکہ برطانیہ کی منگنی تو میں نہیں سی کرانی, وہ تہاڈا بندہ بیٹھا اتنے کران لی. ਐਸੇ ਵਈ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ. نہیں میں کشتی بیٹھنا چاہوں گا تو تد بٹھان گے نا, میری کوئی خواہش نہیں ہے. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ بੈਠنا ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਚ. البتہ ایک بات ان کی جو ہے اس کا میں اگر اضافہ اجازت دیں آپ کرنے کا, مجھے اور میری وائف کو ملکہ برطانیہ نے پرسنل انویٹیشن پر انگلینڈ بلایا تھا, اینڈ وی وزٹڈ انگلینڈ فار 7 days ایز اے VVIP پروٹوکول. واو ماشاءاللہ. آپ نے یاسر عرفات کا ذکر کیا, آپ نے خمینی صاحب کا ذکر کیا, آپ نے کرنل قذافی کا ذکر کیا, آپ نے ڈینگ شاؤپنگ کا ذکر کیا. ان سارے لیڈران نے, یہ غیر معمولی لیڈران تھے, بڑا امپیکٹ رہا ان کا پچھلی
3, 4, 5, 6 دہائیوں میں کوئی واقعہ, کوئی ایسی خاص بات جو آپ نے تحریر نہ کی ہو کسی وجہ سے, اگر آپ آج شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے ایک چیز اس وجہ سے تحریر نہیں کی تھی کہ اس میں شرمندگی کا پہلو میرے لیے بہت تھا, لیکن میں آج اس فورم پر پہلی دفعہ اس کا پبلکلی ذکر کر رہا ہوں. یاسر عرفات یہاں سے ماسکو جا رہے تھے تو ری فیولنگ کے لیے اسلام آباد میں رکے. تو جو فلسطینی ایمبیسڈر تھا وہ میرا دوست تھا. میں نے ان سے کہا میرا انٹرویو اگر آپ کرا دیں. ان کا بڑا ٹائٹ شیڈول ہے کیونکہ 2 گھنٹے ہیں, اس میں ضیاء الحق صاحب نے بھی ملنا ہے ان سے. بالآخر وہ ارینج ہو گیا اور وہ 2 منٹ کے لیے یاسر عرفات کو لے کے ایک کونے میں چلے گئے اور مجھے اشارہ کر کے بلایا. تو میں نے ان سے پوچھا, بردر یاسر آپ ہمیں فلسطینی کاز کے بارے میں بتائیں. ان کا مسٹر بخاری اف یو ڈونٹ نو پیلسٹینین کاز تو میں آپ سے کیا بات کروں اگر آپ کو اس کاز کا ہی نہیں پتا. اتنی شرمندگی کی بات تھی کہ اس سے آگے ایک لفظ میرے منہ سے نہیں نکلا, لیکن میں اس لیڈر کو آج بھی سلام کرتا ہوں کہ اس کا اتنا بڑا میسج تھا اس میں کہ اگر ہماری اتنی بڑی جد و جہد کے باوجود ایک جرنلسٹ نہیں جانتا کہ ہماری کاز کیا ہے تو ہم اسے کیا بتائیں. اور جناب بخاری صاحب وہ بھی دسو نا کہ وڈے میاں صاحب نے بھی ایک کری تانوں لاجواب کرتا سی. اے سانحہ کدوں ہویا سی یہ بھی دسو نا نام. ہائے ہائے ڈیٹ دا مینوں پتہ نہیں, نکرے تانوں لایا سی انہوں نے. ہن میں تواڈے خوش دلی دی خاطر اما نے لینا وا, لیکن اللہ کرے وجہ واقعہ کدی ہوئے. صحیح طرح دسو نا جناب, انہوں نے تانوں نکرے لے جا کے پوچھا سی وڈا گوشت کھانا کہ چھوٹا گوشت. نکرے لے جا کے میں کھانا کھا رہا سی, میری پلیٹ چوں بوٹی لگ گئی سی چک کے. یہ واقعہ ہے کاغان دے وچ ہویا سی, سیلاب زدہ لوگاں دی امداد واسطے گئے. شیئر کریں نا. یہ ساڈا لیڈر ہے, کوئی کہاں تے نہیں. یہ ہن یہ تسی کہہ رہے ہو میں نہیں کہا تے کوٹ ہونا ہے. پلیٹ چ بوٹی چک کے کیویں جا سکدے نے. اللہ پاک دی قسم سچ ہے. میں ریکارڈ تے کہہ رہا, میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا. بخاری صاحب یہ واقعہ شیئر تو کریں ہم سے. بالکل کوئی لوڑ نہیں, نیب تے کیس بنا دیاں گے. نیب تو بند ہونے والی ہے بھائی. کوئی گل نہیں, ایف آئی اے تے ہے نا. جو ہتھیار نال چلے نے یہی اپنے دشمنوں تے چلانے. ہاں جی, وہ واقعہ جی وہ کاغان میں سیلاب زدہ لوگوں کی امداد کے لیے پرائم منسٹر صاحب خود پہنچے تھے وہاں, اور ڈیلیگیشن ان کے ساتھ گیا تھا جس کا رکن میں بھی تھا. تو وہاں انہوں نے کھانا کیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹھان حضرات ہیں وہ ان کا بڑا پرتکلف کھانا ہوتا ہے, بڑی بڑی پراتوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو میں اپنا سالن نکال کے وضو کو بہت زیادہ بھی نہیں تھا تو لے رہا تھا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے شفقت کے لیے کیا تھا, یہ کوئی تضحیق کے لیے نہیں کیا تھا, نہ یہ کوئی چھوٹی حرکت تھی. یہ وہ اپنے ان کے پیار کا انداز تھا کہ بخاری صاحب کے پاس وہ آیا اور ان کی پلیٹ سے ایک بوٹی اٹھا کے لے گئے. قربت کا اظہار. یہ اور یقینی نہیں جی, چاپ دی بوٹی اکو سی چک کے لے گئے, انہوں نے پھر چک لی. یہ اپنے لیڈر دی عزت بحال کرنے واسطے انہوں بے عزت تک کرنے تو نہیں بات آتا. ناظرین, بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر بریک کے بعد کچھ نئے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہروپ نگر سے عمران خان صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی محترم سلیم بخاری صاحب, نون لیگ کے ایک لیڈر, اور بہروپ نگر سے اب ہمیں جوائن کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ناصر انقلابی صاحب نے. آج میں آپ پہ بہت خوش ہوں. آج آپ نے صحیح گیسٹ بلایا ہے. آپ ان سیاستدانوں کو بلاتے ہیں صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. آج چپ کرو, پھیکی جگت نہ کرنا, میں تم سے زیادہ پھیکی کروں گا. ایک بات بالکل طے ہے, آپ جیسے لوگ معاشرے میں نہ ہوں تو یہ معاشرہ مر جائے بالکل. واہ, بخاری صاحب میری طرف سے آج آپ کو ایک مہربانی میرے تے کری, اینو پہلی تے آخری کر دیں. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਪੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ روزنامہ پپی. یار اپنی پارٹی دے سارے سلوگن میرے نام نہ لا. بہت اچھا کر رہے ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو سچ بولنے والے. ان سیاستدانوں کو لا کے بٹھا دیا آپ نے. دیکھیں دانشور لوگوں کو بٹھائیں جو دانشوری کی بات کرے, کوئی ادب کی بات, کوئی فلسفے کی بات, کوئی تاریخ کی بات کرے. واہ, کیا بات. یہ ہیں وہ لوگ. ناصر, مجھ سے زیادہ تاریخ کون جانتا ہے؟ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, نہ آپ کی تاریخ ٹھیک ہے, نہ آپ کا جغرافیہ ٹھیک ہے. جرمنی اور جاپان کا بارڈر آپ ملا دیتے ہیں. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together.
ابن خلدون کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حافظ شیرازی ہیں, آپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت آپ نے کیا کر دینا. اور ڈاکٹر مبارک علی کو جانتے ہیں آپ؟ اینو چیک کراؤ دے کولو اینو. یار پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا نام ہے وہ. ہاں ڈاکٹر مبارک. چپ کرو, تم سے نہیں پوچھا, ان سے پوچھا. تو اپنی بدتمیزی کی وجہ تو نکلے ہیں. بس ایک بات, اس سے پہلے پوچھ کہ چس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. پیٹرول کی لائن میں لگ کے اس کو چس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بجلی کا بل دیکھ اس کے بالوں کی سپائکس بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. سیدھی سیدھی بات کرو نا جی کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی. یہ ویسے بخاری صاحب یہ جملہ ساڈے حق ہے کہ ساڈے خلاف ہے؟ دونوں پاسے ٹھیک ہے. جرنلسٹ جڑا نا جی وہ ڈبل ایج سورڈ ہے. واہ. It cuts from both sides. It should cut from both sides. یہ اگر وار نہیں کر رہی ہے تو پھر کاہے کی صحافت ہے. صدقے جاؤں, یہ ہے وہ لوگ جو صحافت کی آج بھی آن ہے. وہ تیرے تے گٹے نہیں صحافیاں والے. تو چٹڑے نے چپ کر. انہوں نے چٹڑے نہیں ہے, پہندے ہی گٹے انہوں نے. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. تو پھر کیوں لئی جے؟ ਹਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ. تو چپو. ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੂਚੀ ਦੇ ਸੂਟ ਲਾਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ. آگے نہ اوقات پہ. تو وسیع اور بخاری صاحب, میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر مبارک علی میرے پاس آتے تھے. بنی کالا دی ہسٹری سنا کے چلے جاندے نے. مگر مبارک علی صاحب کے آپ کے پاس آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, آپ کی تاریخ تو اسی طرح ہی الٹی سیدھی ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کو شوز میں لوگ دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ایشوز پر آپ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی سماج یا تہذیب پر کوئی یعنی کہ سماجی ایشو, سوشل ایشو آ جائے تو اس پہ کرتے ہیں. ہماری چونکہ آپ کی محبت ہے, شفقت ہے, کم از کم بھی 15 برس ہو گئے پہلی ملاقات کے بعد سے لے کے آج تک آپ نے ہمیشہ اپنے حلقہ دوستہ میں ہمیں شامل رکھا ہے اور سپیس بھی دی ہے کہ ہم دوست بھی ہیں اور آپ سے آپ بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے. تو عام لوگ نہیں جانتے کہ آپ کا اردو ادب کا کتنا اعلیٰ ذوق ہے. بے شمار اشعار آپ کو یاد ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا لوگوں تک آج وہ شعری ذوق جو ہے وہ بھی پہنچے. دیکھیں جو معاشرہ جو ہے وہ شاعری سے خالی ہے, شاعروں سے خالی ہے, وہ ایک مردہ معاشرہ ہے, بالکل ڈیڈ معاشرہ ہے. بے شک. آپ صرف ایک اگزامپل لے لیں, شیکسپیئر کو اگر آپ نکال لیں تو جو برطانیہ ہے اس کی ہسٹری زمین پہ آ گرتی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر شاعری کا بہت رول ہے. میں 2-3 مثالیں اگر آپ اجازت دیں گے تو عرض کر دیتا ہوں. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, سبحان اللہ, نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر, سبحان اللہ, پھر اونچی بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے معاشرے کے ریفلیکشنز ہیں. اسی طریقے سے خان صاحب جب تشریف لائے تھے اور انہوں نے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ کیا تھا, مینار پاکستان, میں نے لائیو پروگرام میں کہا تھا کہ انقلاب کی شاید بنیاد رکھی گئی ہے. وہ بعد میں انہوں نے میرے خواب اور خیال کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن میں نے ایک شاعر کا تھا, میرا اپنا نہیں تھا, کہ بات کہنے کی نہیں, تم بھی تو سوچو لوگو, یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے. تواڈی گل انہوں نے سچ کر کے بھائی. سچ نہیں کی, بک گئے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نہیں بکے تھے, جو بکے ہوئے تھے وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہ خان صاحب سینئر صحافی بخاری صاحب بیٹھے نے, کوئی ٹک ٹاکر نہیں بیٹھے. ٹک ٹاکر نال بیٹھا ہے. اور ٹک ٹاکر اس ملک کا مستقبل ہے. آپ کو ملک دے کے ہم نے دیکھ لیا کیا کیا آپ نے. ٹک ٹاکر کو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بخاری صاحب, یہ جو صحافت جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ جیسے ذمہ دار لوگ, پھر ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, ایڈیٹر کا ایک باقاعدہ ایک ہم کہتے تھے انسٹیٹیوشن, اور ممکن نہیں تھا کہ اس کی نظروں میں آئے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ چلی جائے. اور وہ سماج کی جو فیبرک ہے, جو مسالک ہیں, جو لسانی چیزیں, سب کو دیکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرتا تھا کیا خبر چھپے گی کیا نہیں چھپے گی. پھر ٹیلی ویژن کا دور آیا, نسبتاً ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھوڑا کمزور ہوا, مگر پھر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس. اب تو یہ ہے بخاری صاحب کہ حیرت ہوتی ہے, سب نہیں مگر کچھ لوگوں کے یہاں سوشل میڈیا پر تو گالیاں ہوتی ہیں, ماں بہن کی گالیاں. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی آپ کی بات کو تھوڑا آگے لے جاؤں. بات آپ نے بالکل خوبصورت کی اور سم اپ کر دی ہے. 2 انسٹیٹیوشن ہوتے تھے اخبار میں, ایک نیوز ایڈیٹر کا اور ایک ایڈیٹر کا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح. جو بھی کاپی رپورٹر فائل کرتا تھا اس کو پروسیسنگ اور اس کی نوک پلک درست کرنا نیوز ایڈیٹر کا کام تھا. اس کو پالیسی کے اعتبار سے اور نارمز کے اعتبار سے پرکھنا ایڈیٹر کا کام تھا. یہ دونوں انسٹیٹیوشن ٹی وی سے غائب ہیں. لہٰذا وہ جو میڈ ریس ہے بریکنگ نیوز کی, اس نے تباہی بربادی کر کے رکھا, وقت ہی نہیں رہا. جی, اور کسی کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ انسٹیٹیوشن کتنے ضروری ہیں الیکٹرانک میڈیا کے لیے.
آج بھی اگر یہ انسٹیٹیوشن الیکٹرانک میڈیا میں آ جائیں تو اس کی کریڈیبلٹی اخباروں سے اوپر تھی. مگر اب یہ جو بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے جو سوشل میڈیا والی, اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ سوشل میڈیا جو ہے یہ مادر پدر آزادی کا نام ہے, اس لیے تو سوشل میڈیا تو مادر پدر ہون نہیں اور ہوندی. یہی وجہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ناممکن ہے. یہاں کی بات تو آپ چھوڑ دیں, جو موسٹ ماڈرن موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی سوشل میڈیا کا طوفان جو ہے وہ برپا ہے اور برپا رہے گا. یہ خودکشی ہم نے اپنے گلے میں خود ڈالی ہے, خودکشی کی زنجیر کہہ لیں, پٹا کہہ لیں, یہ ہم نے خود ڈالا ہے, اور اب یہ ایک بے قابو جن کی طرح بوتل میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری صاحب آپ دیکھیے گا یہی ٹک ٹاکر انقلاب لے کے آئیں گے. خاک انقلاب لے کے آئیں گے, وہ یہی کہی جا رہے لالے بے لالے لالے بے لالے. انقلاب نال ہی ہوندا. دیکھیں میں ایک گزارش کر دوں خان صاحب آپ سے, ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا. آپ لوگوں کے سپرد ہم نے کر کے ملک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں ایک ہی عرض کر دوں گا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور. بک گئے ہو, تم بھی بک گئے ہو, تم بھی, سارے بک گئے, سب میرے خلاف ہے. یہ کیا رویہ ہے بخاری صاحب؟ سچ برداشت نہ ان سے, اور اب یہی کہتے ہیں یہ بک گئے. جو سچ بولے گا اسے کہیں گے یہ بک گیا. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس طرح انقلابی صاحب نے کہا لال ہے بھی لال ہے بھی لال. ناظرین, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلے مرحلے میں ان سے وہ سوالات کروں گا جن کے جوابات آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب اور ہمارا سیگمنٹ ہے برجستہ مگر لازم. تو فوری جواب چاہیے بخاری صاحب, مگر لازمی چاہیے. آپ کا پسندیدہ شاعر ان تینوں میں سے ادم صاحب, فراز صاحب یا جون ایلیا؟ جون ایلیا. واہ. آپ کا پسندیدہ ڈرامہ نگار اشفاق احمد, بانو قدسیہ یا منو بھائی؟ منو بھائی. اب مجھے پتا ہے کہ بہو ٹرین انہوں نے بہت پسند سی. سونا چاندی بھی تو انہی کا تھا. جی جی, سونا چاندی بھی انہی کا تھا. ویسے بخاری صاحب جو سونا پسند ہے تو میاں صاحب نال گل کراں. اوے اللہ دے واسطے کرپٹ کرن والی حرکتاں تے کرتوتاں جڑیاں چھڈو اے, باز آؤ اے تو. نالے سونا بہت بڈھا ہو گیا ہن. او میں تجھے سونے دی گل کرن دیا, حامد رانے دا کی کرنا انہوں نے. آپ کا پسندیدہ اداکار ان میں سے غلام محی الدین صاحب, محمد علی صاحب یا شاہد صاحب؟ عمران خان. محمد علی. محمد علی. محمد علی صاحب. کیا وہ بات. ایکٹر بہت پیڑا ہے جدھر تسی ذکر کر رہے ہو. حالانکہ نصیر الدین شاہ مجھ سے ٹپس لیتا ہے. خان صاحب یہ آپ تذکرہ ہندوستان کے آرٹسٹ نصیر الدین شاہ کا کر رہے ہیں نا, الزام آپ ان پر لگاتے ہیں کہ یہ جی مودی کے یار ہیں. سب سے زیادہ بڑا کنیکشن تو آپ کا ہے انہوں نے کیا ہی نہیں, تسی کیوں لائی جان رہے ہو. تواڈے ورگا یار بھی نہ ہوئے کسی دا. او کی شیر جی ہوئے کس کا دشمن دوست والا شیر کی ہے. جان چھڈو پلیز. ساڈی بھی چھڈو. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. ہاں ویکھو نا سانو ذلیل کری جان رہے نے. میں کر کوئی نہیں رہا, تانوں شوق ہے ہون دا. آپ کی پسندیدہ فیمیل اینکر غریدہ فاروقی صاحبہ, مہر بخاری صاحبہ یا آسمہ شیرازی صاحب؟ یہ تین ہور پالو, ساریاں انہوں نے پسند ہونی. روبی انم صاحبہ. واہ, کیا بات ہے. یہ تو ہو گیا ایک جواب سیاسی. جواب ہے کہنے سے کوئی بھی نہیں. آپ کا پسندیدہ کمیڈین ان میں سے سہیل احمد, امان اللہ یا عمر شریف صاحب؟ سہیل احمد. کیا بات ہے. یہ جو نئی لوٹ آئی ہے, نئی تو نہیں خیر, یہ بھی سینئر ہوتے جا رہے ہیں مگر بہرحال آپ لوگوں سے جونیئر ہیں. منصور علی خان, عمران ریاض خان یا شاہزیب خان زادہ, ان تینوں میں سے آپ کا پسندیدہ اینکر؟ منصور. بخاری صاحب عمران ریاض خان ایک چیتا ہے, آپ کو پتہ نہیں, بہت بڑا جرنلسٹ ہے وہ. اب منصور علی خان کی کیا بات ہے جی؟ اور کیا بات ہے عمران کی, اور منصور کی کیا بات اور ہے؟ عمران کی, اور بخاری صاحب کی کیا بات ہے؟ اور روبی کی کیا بات ہے؟ وہ پرا دفعہ بھی ہو. نجم سیٹھی, طلعت حسین یا مجیب الرحمان شامی؟ طلعت حسین. نجم سیٹھی دا کہہ دینا سی کی ہو گیا تو میرے اپنے چینل ہے نا, اس کر کے رعایت کی تھی. آپ کی پسندیدہ سنگر فریدہ خانم صاحبہ, آشا بھوسلے یا رونا لیلا؟ فریدہ خانم. ویسے بخاری صاحب اج تو خان صاحب کہنے سن نا کہ اسی ایک بھیجتے ہیں, تو میاں صاحب یقین کرو فریدہ صاحبہ دی ایک غزل 24 گھنٹے سنتے رہتے ہیں سن. کیڑی والی؟ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. وہ نا اسٹیبلشمنٹ کا نا عشق رکھے ہے. ان میں سے آپ کا پسندیدہ کالم نویس ایاز امیر صاحب, ارشاد بھٹی صاحب یا حسن نثار صاحب؟ حسن نثار. جننے ساڈے دشمن نے تسی سینے نال لائے نے. تسی ذرا اپنے دوست گنوانا مینوں. آئے. ساڈا دوست اج کل ایک ہی ہے, کشتی والا. ان میں سے آپ کی پسندیدہ اداکارہ, یہ انڈینز ہیں, فلم سٹار نرگس, کترینہ کیف یا مادھوری ڈکشت؟ مادھوری ڈکشت.
ਹਾਏ ਧੱਕ ਧੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਫੀ ਨੇ। منٹو, احمد عظیم قاسمی یا ٹیگور؟ مینٹو. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ چیزاں پسند نے, بولڈ. مجھے وہ اس لیے پسند ہے کہ سچ بولتا تھا. واہ. یہ سارے سچ ساڈے ਲਈ ਰਹਿ گئے نے. قسمت تہاڈی دا کھیڈ ہے ساری. ان میں سے آپ کا پسندیدہ اداکار راج کپور صاحب, دلیپ کمار صاحب یا شاہ رخ خان؟ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیپ. ہاں واہ واہ یہ بات ہے. ہارو کبھی ہمارے حق میں بھی لکھو. لکھ لکھ کے تنگ آ گئے, تانوں ہضم ہی نہیں ہوتا. ارے تخت و تاج پہ جان دینے والوں, مغل اعظم میں جو دلیپ صاحب نے لائن بولی تھی وہ سنی ہے کبھی غور سے؟ کیڑی وے تو سنا دے. ادھر پیسہ اکٹھا کرنے دو, دیکھ لو, ایک لائن نہیں دیکھ سکتے. اس فلم میں انہوں نے کہا تھا نہیں چاہیے ایسا تخت جس کے پائے انارکلی کے جنازے پہ رکھے ہوں, نہیں چاہیے ہمیں ایسا تخت. تم نے اگر یہ لائن سنی ہوتی حکومت کبھی نہ لیتے. ہن تے گوڈا رکھ کے اگلے نے دیتی جناب. لے بھی لیندے نے, مکر بھی جاندے نے. حنیف دا ککڑ مینوں لگدا ہے کہ تنوں حمزہ نے واقعی کر دینا ہے. میں اودی فیکٹری 'چ کام کرنا. یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ان کے بارے میں. روبی صاحب ایک بار. یہ اپنے لہجے, اپنی باڈی لینگویج کے اعتبار سے چودرائن لگتی ہے. بہت شکریہ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੀ ਐਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਫੀ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਫੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੂਬੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਖੈਰ ਜ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ. ਅਸੀਂ ਬੇਵਕਾਤੇ ਆ. सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता. ارے سچ کے جاؤں. आपकी चूँकि पोजीशंस ऐसी रही हैं कि आप के सब के मामलात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनमें से आप किसको बेहतर बिजनेसमैन मानते हैं मुल्क व कौम के लिए? मलिक रियाज साहब, मियाँ मंशा साहब या सदरुद्दीन हाशवानी? मियाँ मंशा साहब. ਅਲਗ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ. उधर ज़्यादा नहीं. हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इल्जाम है हमारे पे. इनमें से आपका पसंदीदा मिज़ाह निगार इब्न इंशा, मुश्ताक यूसुफी या यूनुस भट्ट साहब? मुश्ताक यूसुफी. ਵੈਸੇ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. और मियाँ साहब खुद बहुत बड़ा लतीफा, जुगत है बहुत बड़ी. और खान साहब रहने दो, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ. बिक गया. ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. इनमें से आपके पसंदीदा गज़ल गायक मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली साहब या जगजीत सिंह साहब? मेहदी हसन का कोई जवाब नहीं है. हाँ, उसके बारे में लता मंगेशकर ने एक जुमला कहा था, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं कही गई कि मेहदी हसन के गले में भगवान गाते हैं. कोई शक. ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? चुप कर. बुखारी साहब जीता लग गया. ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਸੀ. नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. आप देख रहे हैं ज़बरदस्त. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद. हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब, और महम कुछ पूछना चाह रही हैं. बुखारी साहब, आपके अदबी ज़ौक़ का जिक्र हो रहा था, तो कुछ सुनाइए ना. मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी चीज़ आपको सुनाने की. एक तो ये मुझे कहना है कि आपने भी नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं. उर्दू शायरी में नज़म को वो पजीराई उस तरह से नहीं मिली जो गज़ल को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज़ाद नज़म में भी गज़ल कही है. उसकी एक दो मिसाल में आपको. अरसा बाद मिली वो मुझको, मैंने पूछा कैसी हो. अरसा बाद मिली वो मुझको, मैंने पूछा कैसी हो. मेहंदी वाले हाथ उठाए और ये बोली, परदेसी तुम देर से आए. नज़र है ना? क्या गज़ल का मज़मून है. वाह वाह. जी, हाइको की एक सिन्फ है शायरी के अंदर, जो मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता. वाह 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 वाह. वाह वाह. क्या हमदे साहब. ये मेरे साथ. ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. दूसरी एक अगर आप इजाज़त देंगे मुझे, तो कुछ शोरा ऐसे हैं जिन्होंने जो मतला है उसमें मजमून बंदी की है. बड़े बड़े शोरा ने इसके अंदर तुकबंदी की है. एक ऐसा शायर भी आया यहाँ जिसका नाम इकबाल साजिद था, जिसने मतले में, हर गज़ल के मतले में मजमून है. दो तीन मिसालें अगर आप जल्दी जल्दी कहें. सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा. सूरज हूँ जिंदगी की रमक मैं छोड़ जाऊंगा. सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा. क्या क्या. और वो चांद है
تو عکس بھی پانی میں آئے گا ہاں اور کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے گا. کیا کیا یہ مطلے ہیں, اس مطلے میں مضمون کہنا بہت بڑی بات ہے. سانو پتا ساڈے لیڈر واسطے کہہ رہے ہیں. انہاں دے اوتے ہن غزل یا نظم نہیں کہی جا سکتی, مرثیہ لکھاں گے انشاءاللہ جلدی. ایک اور مثال ہے, اقبال ساجد نے شاعری میں بھوک کی بات کی ہے غزل میں, جو ناممکنات میں سے ہے. اس کے 2 شعر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہائے رے حالات, ایک مہمان لوٹانا پڑا, میں نہیں ہوں گھر پہ, بچوں سے یہ کہلانا پڑا. چھینا جھپٹی کی مزاروں پر تبرک کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرز کی شاعری کی ہے, ہر یعنی زندگی سے متعلق جو شعبہ ہے اس کے اوپر انہوں نے. ابھی ایک سٹنگ میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بہادر شاہ ظفر کا اور ان کے اشعار کا بھی ذکر ہو. جی اسی لیے آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو تشنگی رہ جاتی ہے, کیونکہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام آدمیوں سے ملنے پر نہیں ہو سکتی. بہادر شاہ ظفر ساری دنیا جانتی ہے کہ مغل شہنشاہ تھا, آخری شہنشاہ تھا, لیکن شاعر بھی تھا. ان کی غالب کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں مشہور ہیں. لیکن وہ جب ان کا تخت چھن گیا تو ان کو ملک بدر کر کے قید کر دیا گیا تھا برما میں. وہاں انہوں نے شاعری کی. اس کے بعد جب انہیں ان کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے تو غزل میں ان حالات کی عکاسی کا ذرا ایک منظر دیکھیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ غزل ان کی کہیں نہیں چھپی ہے. جو برما کا جو میوزیم ہے, نیشنل میوزیم, اس میں یہ کھال کے اوپر ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی سونے کے فریم میں لگی ہوئی ہے. وہ برمی جو ہے نا جی, وہ تو اب ان کو ایک بیر اور بزرگ کا درجہ دیتے. ذرا غزل سنیے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. جب سے وہ رنگ التفات نہیں, التفات کہتے ہیں عیش و عشرت کے دن نہیں, جب سے وہ رنگ التفات نہیں, جی رہا ہوں مگر وہ بات نہیں. ایک شہنشاہ کے لفظ غور سے سنیں ذرا. جب سے وہ رنگ التفات نہیں, جی رہا ہوں مگر وہ بات نہیں, دل ہے آخر سنبھل ہی جائے گا. جائیے آپ, کوئی بات نہیں. اور دن ہے آخر گزر ہی جائیں گے, نہ بھی گزریں تو کوئی بات نہیں. کٹ رہی ہے کٹ ہی جائے گی, زندگی ہے شب فرات میں. یہ ایک شہنشاہ کی غزل میں نے کہا شیئر کی جا رہا ہے. ایڈی تسی پہلے غزل سنائی سی, سورج ہوں تو شفق چھوڑ جاؤں گا. میاں صاحب بھی پچھلے دنوں کہہ رہے سن بہت تنگ کیتا تے حکومت چھوڑ جاؤں گا. ایک کو باعزت شعبہ رہ گیا تے رحم کرو خدا دے واسطے. جناب میاں صاحب نے بھی کچھ شعر کہہ کے پنڈی پجواتے سن. انہوں نے گانے ریکارڈ کرا کے واپس بھیجے. جی روبی صاحبہ. جی بخاری صاحب, آپ نے کبھی ہمارا تھیٹر دیکھا؟ جی میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے تھیٹر بہت دیکھا ہے. میں نے اس وقت سے دیکھا ہے جب تھیٹر کے لیے واحد جگہ جو ہے جنا گارڈن میں وہ اوپن ایئر تھیٹر ہوتا تھا, اگر آپ آگے جناب میں. جتنے میاں صاحب کرکٹ بھی کھیلتے ہوندے سن. کتے تے میاں صاحب نو رہن دیو, اللہ دے واسطے کوئی شعبہ تے چھڑ دیو. وہ اس دور کی جو پروڈکشن تھی, جو لمیٹڈ ریسورسز تھے, اس کے باوجود وہاں بہت اچھے اچھے ڈرامے ہوئے. اور شبنم روتی رہی, اگر آپ کو یاد ہو, بہت بڑی روایت ہے یہ. کبھی صاحب کا پہلا پلے تھا وہ, اس میں سلطان راہی صاحب اردو کے ڈرامے میں تھے. جو تھیٹر ان لوگوں نے کیا ہے وہ ہماری ایک پرانی روایت ہے. گاؤں سے شروع ہو جائیں اور شہروں تک چلے آئیں, آپ کو تھیٹر کی روایت جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ملے گی. انہوں نے جس دور میں تھیٹر کیا, خاص طور سے روبی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اس وقت تھیٹر لاہور شہر کی سب سے بڑی رونق کی جگہ ہوتی تھی. لوگ جس شدت, جس پیار, جس اس سے آتے تھے اور محظوظ ہو کے جاتے تھے. بخاری صاحب جنی عوام اندر ہوندی سی ہال دے, اونی باہر بھی ہوندی سی. لگتا سی نون لیگ دا جلسہ ہونڈیا سارے. وہ جناب دے ادھے شباب دی گل ہے, ادھے باہر کھلوتے ہوندے سن صرف تانوں دیکھن واسطے. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا, بہت ہی لطف آیا. اور ہمیشہ کی طرح سے کوئی نشست ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ سے کچھ سیکھنے کو. میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو خوش تو ہوں اپنی جگہ, اس لیے کہ اتنا خوبصورت وقت گزرا ہے, لیکن میں اتنے خوبصورت لوگوں کے بیچ میں تھا, یہ میں ہمیشہ یاد ہوں. بڑا پن ہے آپ کا اور محبت آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا شو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.